بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصر کے بادشاہ کی بیوی ہے۔ وہ مصر کی ملکہ ہے، خاتون اول ہے۔ دریائے نیل کے کنارے پر عظیم الشان محلات اس کا مسکن ہے۔ ننھے موسیٰ نے اس کی گود میں پرورش پائی ہے۔ اسی محل میں ننھے شیر خوار کی حیثیت سے آنے والا موسیٰ اب جوان ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اب انہیں پیغمبری بھی مل چکی ہے۔ فرعون کے ساتھ مناظرے ہو چکے ہیں۔ جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو چکا ہے۔ جادوگر مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس کی گود میں، جس کے محل میں، آنگن میں پیغمبر پرورش پا رہا، آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر اس کی شخصیت سے کون واقف ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم ہوا اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جس رب کو منوا رہے تھے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس رب کی توحید کا اعلان کر دیا۔ شوہر سٹپٹا کر رہ گیا۔ فرعون کے غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، مارا پیٹا مگر ناکام ہوا۔ آخرکار اس نے انتہائی اقدام کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ مصر کی ملکہ کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی مہیں ٹھوک دی جائیں۔ چنانچہ اہلکاروں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تختے پر لٹا کر ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی مہیں ٹھوک دیں۔ اس کے اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے مہوں والا کہا۔ آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے فرعون کے ساتھ جو مہوں والا تھا کیا کیا؟ قارئین کرام اسی پر بس نہیں، ظالم فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تپتے ریگستان کی دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ فرعون دورہ کرتا اور کہتا کہ اب بھی باز آ جا، محلات کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے، مگر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ اثر کیسے ہوتا جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یہ سنگین اور قابل برداشت ظلم ہوا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ چنانچہ جب فرعون اور اس کے کارندے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے الگ ہوتے تو سخت دھوپ میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے۔ امام ابو یعلا اپنی حدیث کی کتاب المسند میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے لائے ہیں کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے رب کریم کی طرف سے اپنے پر یہ کرم دیکھا تو انہوں نے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے رب کو پکارا اور کہا، اور اس کے اہلکاروں سے نجات عطا فرما اور ان ظالم لوگوں سے میری جان کی خلاصی کرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ نے جنت میں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کا محل دلا دیا۔ حدیث کی دوسری معروف کتاب مستدرک حاکم میں بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نیز معروف محدث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان میں ایسا ہی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب مہیں ٹھوک کر دھوپ میں پھینکا گیا تو ظالم اہلکاروں کے وہاں سے جانے کے بعد فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اپنے پروں کا سایہ کر دیتے اور جنت میں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا محل دیکھ لیا۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فریاد کو سن لیا۔ ان کی روح مٹی سے بنے ہوئے گوشت کے پنجرے سے آزاد ہو گئی اور سیدھی اللہ کے پڑوس جنت الفردوس کے محل میں جا پہنچی۔ جب کوئی اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے راستے میں ڈٹ جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو دنیا میں ہی عجب نظارے کروا دیتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی رب کریم نے دنیا میں ہی جنت کا محل دکھلا دیا، فرشتوں کے پروں کو ان پر سائبان بنا دیا، قرآن میں رہتی دنیا تک ان کے ذکر کو دائمی بنا دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس عظیم کردار کو تمام مومنوں کے لیے ایک مثال قرار دیا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرعون کو عورت کو مومنوں کے لیے بطور مثال بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا پختہ ایمان اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔